تھوڑی دیر گزری، ایمان کی بھاری سانسوں کی مدھم آواز احمد کو سنائی دی۔ وہ نہ جانے کتنے دن بغیر نیند کی گولیوں کی سکون کی نیند سوئی تھی۔ احمد نے اس رات نیند کی گولیاں دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ جو چھوڑ گئی تھی اب ہر رات نیند کی گولی کھا کر سوتی ہے۔ آج اس کے آنے کا مقصد اس کی طبیعت درست کرنا تھا، پر اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر فی الحال اس بابت پوچھنا ٹھیک نہیں لگا۔ اس کے لیے وہ ملانے کا کافی وقت لینا چاہتا تھا۔ آخر وجہ کیا ہے نیند کی گولیاں کھانے کی؟ اسے معلوم تھا جب وہ اپنی مولانے کے پاس ہوگا تو اسے نیند کی گولیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی سوچ کے اس نے بڑے پیار سے ایمان کو سلایا تھا۔ ایمان سکون سے اس کے سینے سے لگی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ احمد نے اس کے چہرے کو دیکھا، بال اس کے چہرے پر آئے آدھا چہرہ چھپا رہے تھے۔ اس نے احتیاط سے بال سائڈ پر ہٹائے اور اس کے بے داغ چہرے کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح نظریں ہنوز نوز پن پر تھی۔ اس نے ہاتھ سے چھوا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ پھر وقت کا احساس ہوا تو اس کی کو گود میں اٹھا کر کمرے میں آیا، بیڈ پر لٹا کر کمفرٹ ڈالے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ دل جانے پر آمادہ نہیں تھا، اندر بیٹھا دل تڑپ اٹھا تھا، پر وہ اپنے موز اور جذبات پر کنٹرول کرتے اٹھا، لائٹ آف کیا، بیلکونی سے باہر نکلا کہ اگر مزید وہ رکتا تو پھر واپس جانا اس کے لیے نہایت ہی مشکل ہو جاتا۔ پوری طرح میری دسترس پہ آجو ملانی، پھر بدلے لوں گا جس طرح تم مجھے تڑپا رہی ہو۔ پالوں میں ہاتھ پھیر کر سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگائے، ریلنگ تھامے اس طرح بھی کیفیت میں بولا، سگریٹ کو یوں ہی لبوں میں دبائے، جس راستے سے آیا تھا اسی سے چلا گیا۔ کیسا ہے تو؟ اسپیکر سے یاسر کی آواز گونجی تھی۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ تو بھول کیوں نہیں جاتا؟ بھول نہیں پا رہا۔ مت بھول، اب تیری شادی ہو چکی ہے، اب تو اکیلا نہیں ہے۔ پتا ہے یار، برہان بیزاری سے بولا، زہیب تیرے اور زرش بھابی کے لیے بہت پریشان ہے۔ اسے لگتا ہے تیرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ یاسر نے وسوخ سے کہا۔ ہاں تو بتا، نہیں ہوئی کیا ناانصافی؟ ایک لڑکی جسے میں پسند ہی نہیں کرتا، اسے لا کر میرے سر تھوپ دیا گیا۔ کیا کروں میں، بتاؤ تم لوگ میری کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ میں انسان ہوں یار، پسند ناپسند میری بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب میں نے کر لی شادی تو کیوں سب کو مجھ سے امیدیں وابستہ ہونے لگی ہیں؟ کوئی میرا حال سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ یہاں بھی بیجی چاہتی ہے رشتہ آگے بڑھاؤں، میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے یار۔ فی الحال ایسا نہیں سوچا میں تو اس لڑکی کے لیے پریشان ہو رہا ہوں یار، بہت معصوم ہے۔ وہ جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا شوہر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو کیا گزرے گی اس پر۔ بحران اتنے دنوں کی بھڑاس جو دل میں لیے بیٹھا تھا یکدم پھٹ پڑا۔ اتنے دنوں کا غبار نکال کر گہری سانس لیتا، بالوں میں ہاتھ پھینک کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اس بات سے انجان کے کچھ فاصلے پر کھڑی زرش کی سماعتیں اسی کا لفظ با لفظ سن چکی ہیں۔ وہ جو چائے دینے کے لیے آئی تھی کہ کھانے کے بعد برہان بیجی سے فرمائش کی تھی اور لان میں آ گیا تھا۔ وہ زرش سے بہت کم بات کرتا تھا، وہ بھی بیجی کے سامنے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ایک مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود دونوں انجان تھے۔ ایک کو ڈر لگتا تھا رومن رنگ سے اور دوسرے کا دل ویران ہو چکا تھا۔ برہان کی زرش کی طرف پوچھ تھی، وہ دیکھ نہ پایا کہ جبکہ زرش کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی تھی۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ اس کی دل کی کیفیت بھی برہان کے دل سے الگ نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن بیٹھی تھی جس کے دل میں دور دور تک نہ تھی، اور اس کا شوہر کسی اور کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی، فضا میں جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ اس کی پشت کو ایک نظر دیکھ کر وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ چل اب ریلیکس ہو جا، اسے بھول نہیں سکتا تو دل کی کسی کونے میں بند کر دے اپنی محبت کو اور بھابھی کو وقت دے۔ یاسر سے سمجھانے لگا، کوشش کروں گا۔ برہان نے کہتے ہی کال بند کر دی، نظر غیر مرئی نقطے پر مرکوز کر لی، جبکہ سوچوں کا رخ اب زرش کی جانب تھا۔ زرش کچن میں آئی اور مگ وہیں رکھتی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گیسٹ روم میں چلی آئی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، میں زبردستی ان پر مسلط ہوئی ہوں۔ ان کا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ جب میری اجازت سے شادی طے ہوئی تھی تو میرا دل کتنا تڑپا تھا ان کے لیے، تو کیا وہ بھی اب کسی کیفیت سے گزر ہیں، یا شاید اس سے بھی بری۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا ان کی زندگی میں نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ جس کی محبت کے لیے تڑپتی رہی وہ کسی اور کی محبت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ زرش بے ساختہ روتی خود سے ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ برہان اسے کچھ وقت دے رہا ہے کہ اچانک شادی ہوئی ہے، پر ادھر تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ اس کو برہان کو یوں بے بس دیکھ کر اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب بہت کم برہان سے کے سامنے آئے گی، سب کے سونے کے بعد اسی کمرے میں آ جایا کرے گی۔ وہ برہان کے سامنے رہ کر اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہی تو محبت ہے۔
وہ خود اس سے دور رہ کر تکلیف برداشت کر سکتی تھی، پر اپنی وجہ سے برہان کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو جتنا اس کے سامنے کم جائے گی، اس کو تکلیف ہی اتنی کم ہو گئی۔ وہ سب کچھ سوچ کر لیٹنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی آنکھیں موند گئی تھی۔ پلکوں پر آنسو شبنم کی قطروں کی طرح ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد بحران کمرے میں آیا تو زرش کہیں نظر آئی، جبکہ چائے کی طلب کب سے ہو رہی تھی۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ بیچی نے کہا بھی تھا اسے۔ وہ انہی قدموں پر نیچے آیا، لانچ میں نظریں دھڑائی، زرش وہاں بھی نہ دیکھی۔ 3 دن سے وہ اس کے ہاتھ کی چائے پی رہا تھا، ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ جبکہ وہ آج پہلی بار کچن میں آیا، پر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ملازمہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ اس کی نظر چائے کے مگ پر پڑی۔ وہی برہان کا فیورٹ مگ تھا۔ اس کو حیرانگی ہوئی کہ وہ یہاں رکھ کر خود کہاں گئی ہے، جبکہ چائے بھی اب ٹھنڈی ہو چکی۔ وہ سر جھٹک کر خود بنانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں بنا کر مگ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نظریں گیسٹ روم پر پڑی، جس کی لائٹ آن تھی۔ گھر میں کوئی مہمان نہیں تھا، پھر ادھر کون ہے؟ اس وقت برہان مگ لبوں سے لگا اسی طرف بڑھا۔ آہستہ سے دروازہ کھولا، سامنے وہ بکھرے حولیے میں سو رہی تھی۔ برہان کی تیوری چڑھی زرش کو یہاں دیکھ کر۔ صبح اس کو پھر بیجی سے ڈانٹ کھانی پڑتی، یا وہ یہی سوچتی کہ میں نے کمرے سے نکال دیا ہے۔ برہان اس پر شدید غصہ آیا، جس کی وجہ سے بیجی موقع ڈھونڈتی تھی اس کو ڈانٹنے کا۔ سنو لڑکی، ہے سلیپنگ گرل، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑے ہوتے بولا، پر زرش ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زرش اٹھو یہاں سے اور اپنے کمرے میں چلو۔ اس کی نگاہیں چرا رہا تھا، جو بے ترتیب بھولیے میں اس کے سامنے پڑی تھی۔ وائٹ شرٹ اور وائٹ کیپری پر بلیک دوپٹہ جو کہ تکیے کے نیچے پڑا تھا۔ کیپری پنڈلیوں سے کچھ اوپر تھی۔ میٹھا میٹھا سا میک اپ، ریڈ ہونٹ جو آپس میں پیوست تھے، سنہری بال کچھ شانے پر پڑے تھے تو کچھ لٹے چہرے کو چوم رہی تھی۔ سیاہ پلکیں عارضوں پر پڑی ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ برہان کی نظر اس کی گردن کے بلیک تل پر گئی تھی، جو دائیں طرف پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اپنی ملکیت کا احساس پہلی بار جاگا تھا، جو کہ آڑھی ترچھی لیٹی برہان کے جذبات جگا رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ چھو کر دیکھے۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، ہلکا سا جھکا۔ زرش کے نرم گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے تل کو چھوا تھا۔ شفاف بے داغ گردن پر تل انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکا تھا اور ایک خواہش جاگی تھی، جس پر وہ لبیک کہتا جھکا اور اپنے ہاتھ زرش کے دائیں بائیں رکھ کر اس کی گردن پر تل کے مقام پر لب رکھ دیے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے اسے بالکل برا نہیں لگا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ یوں ہی جھکا لب تل سے نیچے لے آیا تھا، بہکتے اپنے لب کا لمس چھوڑتا گیا۔ زرش کو اپنی گردن پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ اسے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر کسی کو جھکے پایا۔ اس کی نیند پھک سے اڑی تھی، اس کا سارا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے چیخ کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی، جب اسی طرح جھکے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ زرش تیز تیز سانسیں لینے لگی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا بھاری ہاتھ لبوں سے ہٹانے لگی۔ برہان جان چکا تھا کہ وہ جاگ گئی ہے، پر وہ انجان بنا اس کی گردن پر جھکا رہا۔ اپنے ہاتھ پر نمی محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا، زرش کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں حیرانگی در آئی تھی۔ برہان خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ زرش نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، جسے سمجھ کر وہ ہاتھ لبوں سے ہٹا گیا تھا، پر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ زرش پھولی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ برہان نے بھی سوال کیا۔ آپ سے مطلب تم مجھے بیجی کے سامنے ظالم ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ زرش اس کی بات کا مطلب سمجھ کر غصے سے سرخ ہوئی۔ اٹھو اور کمرے میں چلو، میں نہیں آؤں گی، آج سے میں ادھر ہی رہوں گی۔ زرش حلق تر کرتے ہوئے بولی، کیوں نہیں آؤ گی؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو مجھے دیکھ کر تکلیف ہو۔ برہان ٹھٹکا، کیسی تکلیف؟ کوئی نہیں، میں ادھر ہی سوؤں گی۔ تو تم نہیں آؤ گی؟ وہ مزید اس پر جھکا پوچھنے لگا۔ دونوں میں بس انچ بھر کا فاصلہ باقی تھا۔ آتی ہوں، وہ ڈرتے بولی۔ برہان یوں جھکے اس کے چہرے کے نقوش دیکھتا رہا، پھر اس کی گردن پر جھک کر لب سے چھوا تھا۔ زرش سانس روک گئی تھی جب وہ اسے آنے کا کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ رومن رنگ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتی بڑبڑائی تھی، جس کی دھڑکن معمول سے زیادہ بڑھا گیا تھا۔ اب اسے کمرے میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنے کمرے کی جانب آئی تھی۔ بنا آواز کے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ وہ بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ زرش دبے پاؤں وارڈروب کی طرف گئی، اپنا کمفرٹ اٹھا کر بنا تکیے کے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔
برہان اپنی بے اختیاری پر سوچ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی یوں بہکنے کی، وہ کیا سوچ رہی ہوگی، یا شاید یہ یاسر و بیجی کی باتوں کا اثر تھا جس پر ہونے لگا تھا۔ وہ تو زرش کو وہاں سے اٹھانے کی خاطر گیا تھا، پر اس کا لاپرواہ ہو کر سونا اس کے سوئے جذبات بھڑکا گیا تھا۔ نکاح کا پکیزہ رشتہ اس کا احساس انگڑائی لے کر بیدار ہوا تھا، اور وہ اپنا حق سمجھ کر اس پر جھکایا تھا، پھر بہکتا چلا گیا۔ ابھی وہ مزید گستاخی کرتا جب زرش نیند سے بیدار ہو کر چیخنے لگی تھی کہ بر وقت اس کی کوشش ناکام بنا گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ زرش کی موجودگی کمرے میں محسوس ہوئی۔ وہ اس کے ڈر سے بیڈ سے تکیہ اٹھائے بغیر سو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی حسین صورت دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے آنکھیں موند گیا۔ سب کے سونے کا خیال کر شیلا نکسکسا تیار، ٹائٹ بلیک جینز پر ہاف سلیو ٹاپ پہنے، بال سٹریٹ کیے، لبوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ گھنی پلکوں پر مسکارا لگا کر ان کو اور پیارا بنایا گیا تھا۔ شہد رنگ بال دائیں بائیں کندھوں پر ڈالے، بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی فون ہاتھ میں پکڑے کمرے سے نکلی تھی۔ ایک طائرانہ نظر بند کمروں پر ڈال کر ہاتھ میں پہنی واچ ٹھیک کرتی پورچ میں آئی تھی۔ زہیب بلیک ٹراؤزر شرٹ پہنے بالکنی میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ہر 30 سیکنڈ کے بعد کافی بھی پیتا وہ اپنے کام میں محو تھا کہ جب اسے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ اس وقت کون کہاں جا رہا ہے؟ وہ ہڑبڑایا، نیچے جھانک کر دیکھا جہاں شیلا اپنی گاڑی میں بیٹھی دکھی۔ یہ لڑکی اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ وہ بڑبڑایا اور اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالے جہاں رات کے 12 ہو رہے تھے۔ اسے تشویش ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر پھر سے دیکھا تو گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے جاذب کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، کم سے کم اپنی بہن پر تو نظر رکھے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی پھرتی ہے، نکما کہیں گا۔ اور اس چوہیا کا حال دیکھو۔ وہ جلدی سے گاڑی کی کیز اٹھا کر بڑبڑاتا ہوا نیچے آیا، تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا اس کے پیچھے نکلا تھا۔ وہ جس سپیڈ سے گاڑی لے کر گیا تھا اسے یقین تھا کہ وہ شیلا کی گاڑی کو ضرور دیکھ لے گا۔ ہوا بھی یہی، وہ جہاز کی سپیڈ سے اس کی گاڑی تک پہنچ چکا تھا، پر اس وقت اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ رات کے اس وقت جا کہاں رہی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے زہیب اس سے کچھ فاصلے پر رہا جب آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک کلب کے سامنے رکی تھی۔ زہیب نے گاڑی کو روڈ پر ہی بریک لگائی تھی۔ اس کو دیکھا جو گاڑی سے نکل کر بالوں کو ایک ادا سے جھٹک کر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ہمیشہ کی طرح زہیب کی تیوری چڑھی تھی۔ ان کی زیادہ بحث صرف اور صرف شیلا کی ڈریسنگ پر ہوتی تھی۔ زہیب کو وہ سخت زہر لگتی تھی۔ اس کی بہنوں نے کبھی بھی اس طرح کا لباس زیبتہ نہیں کیا تھا، اور اس طرح کا لباس پہن کر جگہ جگہ گھومتی ہمدانی کی عزت کا تماشا لگا رہی تھی۔ بس یہی بات زہیب کا دماغ گھما دیتی تھی۔ اس کے باپ نے منع بھی کیا تھا کہ اب وہ کہاں مانتی تھی، پر زہیب کو اس کا دماغ درست کرنا آتا تھا۔ اور سب سے زیادہ پارا ہائی تو اس کا شیلا کے کلب آنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی گرفت سٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ کافی لڑکے لڑکیوں کو آتا جاتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو نشے میں جھوم رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے آ جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر زہیب غصے سے باہر نکلا۔ اسی وقت اسی ٹراؤزر شرٹ میں تھا۔ گاڑی کو لاک کر وہ کڑے تیوروں سے اندر بڑھا تھا۔ آج وہ شیلا کا دماغ درست کرنے کا اٹل ارادہ لیے جس نے اس کی عزت کا مذاق بنایا ہوا تھا۔ پاگل سائیکو گھمنڈی لڑکی، آج تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ تمہارا لندن نہیں جہاں کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے۔ گھر جا کر سب سے بات کرتا ہوں۔ وہ سوچتا یہاں وہاں رش میں اس کو تلاش کر رہا تھا، جو جلدی ہی سے ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھی شیلا کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہاں موجود سب کی بے باک نظریں اسی کے چہرے وجود کے گرد گھوم رہی تھی۔ ہر کوئی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب سے انجان بنی میوزک انجوائے کرتی ساتھ اپنی دوست کے کان میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ زہیب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کلب کو یہاں پر ہر کوئی اس کی طرف لپکنے کے لیے تیار کھڑا تھا، بس ایک اشارے کے منتظر تھے۔ یہ منظر دیکھ اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کو بازو سے گھسیٹ کر یہاں سے لے جاتا۔ وہ مسکراتی اسٹیج پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ تیز میوزک میں مدھم رقص کرتی لائٹوں کے ساتھ کلب کا خوابناک ماحول، ایسے میں سگریٹ اور آئے نوجوانوں کی مہنگی پرفیوم کی خوشبو نے ایک اثر مرتب کیا ہوا تھا۔ ایسا شہر جس میں ڈوب کر جوان جھوم رہے تھے، جیسے ان کا دل اس سب سے نکلنے کو آمادہ نہیں تھا۔ ایک اور ہی جہاں آباد تھا۔ ایک سائڈ پر کاؤنٹر پر کئی لڑکیاں لڑکے ڈرنک کر رہے تھے، کچھ شیشہ پی رہے تھے، کچھ سگریٹ کی کش لیتے لڑکیوں کو بے باکی سے چھو رہے تھے، تو کچھ ایک طرف بنے کمروں میں سے آ جا رہے تھے۔ وہاں ہر طرح کا نشہ موجود تھا۔
ज़हेब को ये सब देखकर खौफसी महसूस हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार आया था। यासर के कहने पर वो 1-2 बार आया था, तब जब कॉलेज में ज़ेरे तालीम था। पर फवाद साहब को जब इल्म हुआ तो वो सख्त बहरम हुए और इसे सख्ती से मना किया था कि शरीफों का शेवा नहीं है कि वो बाहर रहा करें। वहाँ ऐसा माहौल आम था, पर वो कभी इस तरह का क्लब में नहीं गया था। ज़हेब अच्छे से जानता था अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलादें आती हैं, अभी इनको नशे में धुत देख कर इसका दिल किया सबको शूट कर दे। वो जब्त करता मुड़ा जब उसने शैला को थरकते देखा, हाथ की मुट्ठी बनाए जैसे शैला को मसल रहा हो। इसे देखकर लग रहा था कि पहले भी क्लबों में जाती रही है। इसकी आंखें जब्त से लाल अंगारा हो गई थी। अपने घर की इज्जत को यूं बेहुदा लिबास में नाचता देख आज वो इसको इसकी औकात से वाकिफ करवाने वाला था। जब भी इसके सामने आया इसे धक्का देता स्टेज की जाना बढ़ा। जब किसी ने इसे पकड़कर खींचा वो अपनी जगह से ना हिला, अलबत्ता लहू रंग आंखों से घूर कर देखा। जिसने ये जिसारत की थी एक लड़की निहायती बेहुदा ड्रेस में बेबाकी से देख रही थी। ज़हेब जब यहाँ वहाँ देख कर जायजा ले रहा था तभी इसी लड़की की नजर पड़ी जो कि नाइट ड्रेस में इंतहा का हैंडसम लग रहा था। क्या तकलीफ है बेबी, ये फजूल हरकत करने की वजह? ज़हेब तब कर बोला। इसके बेबी कहने पर तो इस लड़की की मुस्कुराहट पल में गायब हुई थी। बेबी माई फुट, तुम्हें मैं बेबी लगती हूँ? इसकी शर्ट खींचकर चिल्लाई थी। लाउड म्यूजिक में इसका चलाना कहीं दब गया था जो ज़हेब बामुश्किल सुन पाता था। इस लड़की को बेबी लफ्ज इतना बुरा लगा था कि वो ज़हेब के करीब होकर इस शर्ट को पकड़ चुकी थी। इसके हाथ अपनी शर्ट पर देख ज़हेब ने जोर से झटके कि वो गिरते गिरते बची। अपनी हद में रहो नहीं तो इधर ही गाड़ दूंगा। समझी, मक्खियों की तरह चिमटने के बहाने ढूंढ रही हो तुम जैसियों से जिस तरह वाकिफ हो ना, निकलो यहाँ से अभी वरना हशर बिगाड़ दूंगा। ज़हेब उंगली से वार्न करता सर्द आवाज में धाड़ा। वो पहले ही तैयार खड़ा था कि मजीद ये लड़की सुलगा गई थी। ज़हेब को पता चल गया था कि वो इसका बहाना है पास आने का। लड़की भी तो बहाने ही बना रही थी। जब ज़हेब की धाड़ पर फौरन वहां से रफू चक्कर हुई थी और सर झटक कर शैला की तरफ मतवजा हुआ था जो हाथ में पकड़ी ड्रिंक से घूंट घूंट ले रही थी, साथ किसी लड़के से डांस भी कर रही थी जिसमें वो लड़का इसे टच कर रहा था। ज़हेब की बर्दाश्त यहीं तक थी। जब वो लम्हे में इस तक पहुंचा, शैला को बाजू से खींचकर इस लड़के से दूर किया कि वो बुरी तरह दूर होकर गिरी। ज़हेब को इसकी गिरने की कोई परवाह न थी। जितना गिर चुकी थी अब गिर गई तो इसे हरगिज उठाने वाला न था। जब से वो शोला बाल नजरों से इसको घूर कर लड़की की तरफ मतवजा हुआ और इस लड़के को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।